اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ پروگرام ہے کام کی بات اور میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی۔ ہم قرآن مجید کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کی چنندہ آیات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آج 5واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور 5ویں پارے کی پہلی آیت سورہ نساء کی 24ویں آیت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کبھی آپ کو دکھانا پڑے، اس لیے میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ 5ویں پارے کی پہلی آیت متع کے بارے میں ہے۔ البتہ اس آیت کے شروع کے جملے نہیں متع کے بارے میں، بیچ کا حصہ متع کے بارے میں ہے، اور شروع کے حصہ جو ہے دراصل وہ لاسٹ جو پارہ تھا، یعنی چوتھے پارے میں آخری آیت سورہ نساء کی 23ویں آیت کا کنٹینویشن ہے۔ سورہ نساء کی جو 23ویں آیت تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک مرد پر کون کون سی عورتیں حرام ہیں، یعنی کن کن عورتوں سے وہ شادی نہیں کر سکتا، یعنی کون کون سی عورتیں اس کی محرم ہیں۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ مسلمان مردوں پر شوہر دار عورتیں حرام ہیں، یعنی کسی دوسرے کی بیوی سے، چاہے وہ مسلمان کی بیوی ہو یا غیر مسلم کی بیوی، ایک مسلمان مرد دوسرے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے حرام ہے، اس سے تعلقات بھی نہیں بنا سکتا۔ اب بات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ جن عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان سے بھی شادی کرتے وقت مردوں کی نیت بدکاری اور زنا کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جن سے اجازت دی گئی ہے نکاح کرنے کی، ان سے بھی نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، شادی کرتے وقت بدکاری اور برائی کی اور زنا کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ حصہ آیا جو متع کے بارے میں ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمان مردوں، تم جن عورتوں سے متع کرو ان کا طے شدہ مہر انہیں ادا کر دیا کرو۔ اب یعنی یہ پہلی بات تو یہ کہ متع میں بھی مہر ہوتا ہے۔ اس آیت پر تمام اہل سنت حضرات کا الگ موقف ہے، ان کا الگ نظریہ اور ہمارا الگ نظریہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں اس آیت کی روشنی میں متع جائز تھا، اور جو بھی کام پیغمبر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جائز چھوڑ کے گئے وہ اب قیامت تک جائز اور حلال رہے گا، اور جس کام کو پیغمبر نے حرام کر دیا وہ اب قیامت تک حرام رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد پہلے خلیفہ بھی نہیں بلکہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں متع کو حرام کر دیا گیا۔ یہ ان کی کتابوں میں ایک میں نہیں، دو میں نہیں، دسیوں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ اب ایک بات اور وہ لوگ اپنی دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں استمتعتم کا کہ تم جن عورتوں سے متع کرو، اور اہل سنت حضرات اس کا لٹرل میننگ بالکل لفظی معنی لیتے ہیں۔ لفظی معنی متع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا یا استعمال کرنا، مال و متاع آپ نے دنیا کا سنا ہوگا، استعمال والی چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ متع نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے تم جن عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ ان کا مہر دے دو۔ ہم یہ کہتے ہیں جن سے متع کرو ان کا مہر دے دو، وہ لفظی معنی لیتے ہیں اور ہم اصطلاحی معنی لیتے ہیں۔ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں بس ایک آخری بات اس میں کہ اگر لفظی معنی ہر چیز کا ہم لینے لگیں گے جیسا کہ اہل سنت حضرات لے رہے ہیں، تو پھر نماز جو صلاۃ لفظ آیا قرآن میں صلاۃ، اس کا بھی ہمیں ہر جگہ لفظی معنی لینا چاہیے، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے یا لٹرل میننگ ہوتا ہے دعا۔ تو پھر جہاں جہاں قرآن نے کہا ہے کہ تم لوگ نماز کو قائم کرو، وہاں پر ہم لوگ دعا کو قائم کریں، ہاتھ پھیلا کے بس دعا مانگیں دن میں 5 بار۔ لیکن جس طرح سے نماز کا اصطلاحی یا کولوکوئل معنی جو ہوتا ہے، میننگ ہوتا ہے، وہ نماز ہے، اٹھنا بیٹھنا سجدہ رکوع یہ سب ہے، تو اسی طرح سے متع کا بھی اصطلاحی معنی ہمیں لینا پڑے گا، اور اس کے لیے دلیل بھی میں نے دی کہ احادیث اور روایات موجود ہیں۔ نساء کی آیت نمبر 31، اگر لوگ بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں بہت باعزت ٹھکانہ یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 32، اے لوگوں، اللہ نے تم میں سے کچھ کو کچھ پر برتری دی ہے، لوگوں میں بھی کچھ کو کچھ پر برتری دی ہے۔ مثلا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مال میں، دولت میں، رنگ روپ میں، عقل و ہوش میں، جسم و جسمانیت میں، سب انسان ایک جیسے نہیں ہے، کسی کو کسی پر برتری دی ہے، اور اس میں ہمیں غم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے مگر تم اس بات کا غم نہ کھاؤ
کیونکہ یہ سارا کا سارا نظام اللہ نے، میں نے اس دن مثال دی تھی، رنگ ایسے ہوتے ہیں جن میں الگ الگ شیڈ ہوتے ہیں، مزہ ایسا ہوتا ہے، کم میٹھا، زیادہ میٹھا، بہت میٹھا، ہر چیز میں اللہ نے درجات رکھے۔ نساء آیت نمبر 34، مرد عورتوں کے سرپرست ہیں، یعنی اسلامی اعتبار سے شوہر بیوی کا سرپرست ہوتا ہے۔ اس پر بھی عورتوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہر فوج کا میں نے کہا کمانڈر ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی، تو فیملی میں بھی ایک لیڈر چاہیے تھا۔ اگر لیڈر مرد کو بنایا ہے ابھی اللہ نے، مان لیجئے کہ اللہ عورتوں کو بناتا تو پھر اس وقت مرد اعتراض کرتے کہ کیوں عورت کو بنایا، تو کسی کو تو بنانا ہی تھا، تو اس لیے اعتراض ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نساء آیت نمبر 34، اے مومنو اپنی جن بیویوں سے تم کو مخالفت یعنی ورودھ کا ڈر ہو اور سرکشی کا ڈر ہو، انہیں پہلے سمجھاؤ بجھاؤ، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے اپنا بستر الگ کر لو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو۔ اس آیت پر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو ضرب کا لفظ مارو ہوتا ہے وہ ہم بھی اپنی اردو زبان میں مارو لفظ جو ہے ہمیشہ مارنے پیٹنے کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر مارنے کا لفظ مثلا آنکھ مارنا، اب آنکھ مارنا یعنی پیٹنا تھوڑی نہ ہوتا ہے، تو مارو کا لفظ ایک تو اس معنی میں ہمیشہ پیٹنے کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر مارنے کا مطلب بھی یہ کہ مثلا مثال دی کہ رومال سے مارنا، یا ایسی مار کے جس سے کھال بھی لال نہ ہونے پائے۔ نساء آیت نمبر 35، اے مومنو اگر تمہیں شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کا ڈر ہو تو تم ان کے بیچ سمجھوتا کروانے کے لیے ایک آدمی شوہر کی طرف سے اور ایک آدمی بیوی کی طرف سے بھیجو۔ اگر وہ دونوں آپس میں مل کر شوہر اور بیوی کے بیچ میل کا فیصلہ کریں گے تو اللہ بھی ان کے درمیان میل ملاپ کر دے گا۔ کل ملا کر کے ہمیں شادیاں ٹوٹنے سے بچانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ادھر سے ایک آدمی اور ایک آدمی ادھر سے۔ یہ بھی دیکھیے آپ کہ قرآن نے دونوں طرف کے آدمیوں کی بات کہی، یہ نہیں کہا کہ ایک کوئی آدمی بیچ میں ثالثی بن کر کے فیصلہ کر دے، نہیں، دونوں طرف کے ایک ایک آدمی آئیں اور وہ آپس میں میل ملاپ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ نساء آیت نمبر 37، وہ لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کنجوسی کے لیے کہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑی دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، اس لیے نہ تو خود کنجوسی کیجیے نہ دوسروں سے کہیے۔ نساء آیت نمبر 38، جو لوگ صرف دکھاوے کے لیے اپنا مال بانٹتے ہیں اور اللہ و قیامت کے دن کو بھی نہیں مانتے، ان کا ساتھی شیطان ہے۔ نساء آیت نمبر 43، اے مومنو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، نشہ یا شراب دھیرے دھیرے حرام کی گئی۔ پہلی بار میں جو آیت گزر چکی اس میں کہا گیا کہ شراب کے فائدے کم، نقصان زیادہ ہیں۔ پھر مسلمانوں سے بعد میں یہ والی آیت آئی اور کہا کہ کم سے کم نماز کے حالت میں، نماز میں تو نشے میں نہ کھڑے ہو۔ اور پھر بعد میں ایک اور آیت آئی جس نے بطور کلی کسی بھی وقت تم شراب نہیں پی سکتے، شراب کو حرام کر دیا۔ ایک اور باریک بات یہاں پر کہہ دوں، اس آیت کو ایک اور طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دیکھیے ہماری یہ جو غفلت ہوتی نماز میں، ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں رکھتے، یہ غفلت خود بھی تو ایک نشہ ہے، ہم نشے میں ہے کہ اللہ کی طرف توجہ نہیں، تو اسے عرفا لیتے ہیں اس معنی میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم توجہ ہی نہیں رکھتے اللہ کی طرف، تو پھر کیا نماز پڑھ رہے ہو۔ نساء 43، اے مومنو جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی پہلے خود کو پاک کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو، غسل کرو پھر نماز پڑھو۔ نساء آیت نمبر 48، اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہ کوئی اس کا کوئی شریک بنایا جائے، ہاں اس سے کمتر گناہ کو معاف کر دیتا ہے جس کے سلسلے میں چاہتا ہے۔ شرک کا مطلب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننا ہوتا ہے، اور یہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ نساء آیت نمبر 49، جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں جیسے کتاب، پیغمبر، معجزوں کا انکار کیا، اللہ انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، پھر تو جب ان کی آگ، معاف کیے گا، جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں جیسے اس کی کتابوں، پیغمبروں، معجزوں کا انکار کیا، اللہ انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، پھر تو جب ان کی ایک کھال جل جائے گی، اللہ ان کے جسم پر دوسری کھال چڑھا دے گا۔
نساء آیت نمبر 58، اے مسلمانوں اللہ تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہے، امانتوں کو ان کے حقدار کے سپرد کرنے کا، اور نمبر 2 لوگوں کے درمیان ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا۔ نساء آیت نمبر 59، اے مومنو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان لوگوں کا حکم مانو جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں۔ اب صاحبان امر کا مطلب ہم لوگوں نے کچھ لیا ہے اور اہل سنت حضرات نے کچھ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل سنت حضرات کہ جو بھی حاکم ہے، چاہے وہ عادل انسان ہو، انصاف پسند انسان ہو، یا پھر ظالم انسان ہو، اس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں صاحبان امر پیغمبر کے بعد وہ 12 امام ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے وصیت کی تھی، اور ان کا حکم ماننا ضروری ہے، چاہے ان کے پاس حکومت ہو چاہے نہ ہو۔ نساء آیت نمبر 59، اے مومنو اگر تم اللہ اور روز قیامت کو مانتے ہو تو جب بھی تمہارے درمیان کسی چیز پر جھگڑا ہو اسے اللہ اور اس کے پیغمبر کے سامنے پیش کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور یہ کام انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ کل ملا کر کے ہمارے درمیان اگر جھگڑا ہو تو ہمیں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے۔ نساء آیت نمبر 60، جو لوگ اپنے جھگڑوں میں سرکش اور برے لوگوں سے فیصلہ کرواتے ہیں اور پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں تو وہ سچ میں مومن نہیں ہوتے۔ تو ظالموں سے ہم فیصلہ نہیں کروا سکتے، اگر ظالموں سے فیصلہ کروائیں تو اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں۔ نساء آیت نمبر 61 to 64، اللہ کے کسی پیغمبر کے ہوتے ہوئے عام انسانوں کا حکم مانا جائے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نساء 64، اگر لوگ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں اور حضرت محمد بھی ان کے لیے معافی کی دعا کر دیں تو یقیناً اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور ان پر مہربانی کرتا ہے۔ اس آیت میں صاف صاف توسل کی بات اور وسیلے کی بات کی جا رہی ہے۔ صرف اللہ سے گناہوں کی معافی انسان مانگ سکتا تھا، لیکن آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر بھی ان لوگوں کے لیے معافی کی دعا کر دیں، اس کا مطلب پیغمبر وسیلہ ہیں۔ نساء آیت نمبر 75، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی کے ظالموں سے چھٹکارا دلا دے۔ نساء آیت نمبر 78، اے انسانوں تم جہاں بھی رہو موت تمہیں ضرور پالے گی، چاہے تم مضبوط گنبدوں میں جا چھپو۔ نساء آیت نمبر 82، لوگ قرآن کی باتوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات یعنی ورودھابھاس پائے جاتے۔ نساء آیت نمبر 85، جو انسان کسی اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرے گا اسے اس کے ثواب میں سے کچھ حصہ ضرور ملے گا، اور جو انسان کسی برے کام کی حوصلہ افزائی کرے گا اسے اس کے عذاب کا کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حوصلہ افزائی کرنے کا بھی ثواب اور عقاب ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس کام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور اگر ہم ثواب چاہتے ہیں تو نیک کام کی حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ نساء آیت نمبر 86، اے مسلمانوں ملاقات کے وقت اگر کوئی انسان تمہیں اچھے الفاظ سے جیسے کہ سلام سے نوازے تو تم اس سے بہتر الفاظ سے جواب دو اس کا، یعنی اگر تمہیں کوئی گریٹ کرے تو اس کی بہتر گریٹنگ جواب بہتر طریقے سے دو۔ یہاں پر دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ سلام، یہاں پر گریٹنگ کی بات کی گئی، اور یہ بھی بتا دیں آپ کو صرف دشمن خدا کو سلام کرنا صحیح نہیں، جیسا کہ جناب موسیٰ کے قصے میں سورہ طٰہٰ میں آیا، ورنہ عام انسان جو غیر مسلم ہے اس کو بھی میرے پاس بہت ساری دلیلیں جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کو بھی سلام کرنا صحیح اور شرعی طور پر جائز ہے۔ نساء آیت نمبر 93، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہوگی۔ نساء آیت نمبر 94، اے مسلمانوں اگر کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا تو اب یہ آپ نہ سمجھیے کہ وہ انسان مومن نہیں ہے۔ نساء آیت نمبر 95، جو لوگ اپنے مال اور جان کی قربانی دے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ انہیں ان لوگوں پر برتری دیتا ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد کرنے نہیں جاتے۔ نساء آیت نمبر 97 سے 98، جب کسی مومن کا عقیدہ اپنے وطن میں خطرے میں ہو تو اس کے لیے ہجرت کرنا یعنی وطن چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
اس حکم سے صرف وہ لوگ معاف ہیں جو کسی مجبوری کے تحت ہجرت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ خطرے میں ہو تو اس کے لیے ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کے لیے کوئی مجبوری ہو کہ جس کی وجہ سے وہ ہجرت بھی نہیں کر سکتا، تب اسے روز قیامت معاف کیا جائے گا، ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 101 سے شروع کریں گے اور چنندہ آیتوں کو ڈسکس کریں گے۔ نساء آیت نمبر 101 کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، جب تم سفر کرو اور تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں پریشان کریں گے تو تم اپنی نماز قصر کر لیا کرو، یعنی چھوٹی یا آدھی کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ یہ کہیں کہ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کافر پریشان کریں تبھی سفر میں نماز قصر کرنی ہے، اور اگر وہ پریشان نہ کریں تو یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ پھر بھی ہمیں قصر کرنی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں قرآن مجید میں جو لکھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ پیغمبر کی کا عمل بھی بہت ساری چیزوں کو سمجھاتا ہے۔ معصومین علیہ السلام کا عمل یہ بتاتا ہے کہ بغیر کسی کافر کے پریشان کیے انہوں نے سفر میں نماز قصر کی تھی، اس لیے ہمیں بھی سفر میں نماز شارٹ یا قصر کر لینی چاہیے۔ نساء آیت نمبر 103 بے شک نماز مومنوں پر طے شدہ وقتوں میں واجب کی گئی ہے، یعنی اس کے ایک خاص وقت ہیں کہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ نساء 110 اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے توبہ اور معافی کا دروازہ ہمیشہ کھول رکھا ہے، بس ہاں ایک دم آخری سانسوں میں اگر توبہ کی جائے تو اسے اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آگے آئے گی تو میں پیش کروں گا۔ نساء آیت نمبر 111 انسان گناہ کر کے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ بات ہم یاد رکھیں کہ ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو کہ قرآن نے بہت سی جگہوں پر گناہ کو یہ لکھا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی انسان نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کر کے۔ تو کہیں زیادہ تر جگہوں پر تو گناہ کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوا، نہیں ویسے تو گناہ فارسی کا لفظ ہے لیکن معصیت کا لفظ نہیں استعمال ہوا قرآن میں، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یا دعائے کمیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں ظلم تو نفسی، یعنی اے میرے مالک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ گناہ کر کے ہم اصل میں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ نساء آیت نمبر 112 انسان اگر اپنے گناہ کو دوسروں پر تھوپے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے کا نام لگا دیتے ہیں اکثر ہم لوگ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نساء 113 اللہ نے حضرت محمد کو وہ باتیں بتائی تھیں جو وہ نہیں جانتے تھے، یعنی ایک حضرت محمد اللہ کی طرح ہمیشہ سے عالم تھے ایسا نہیں، اللہ نے انہیں علم دیا تھا۔ نساء آیت نمبر 116 شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا، ہاں اس سے کمتر گناہ کو وہ جس انسان کے حق میں چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اب شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا یا پھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ نساء 118 اللہ نے شیطان پر لعنت کی ہے۔ نساء 118 سے 119 اس میں شیطان کے 5 عمل ہیں کہ جس کا اس نے ارادہ کیا اور پکا ٹھان لیا کہ وہ ان 5 کاموں کو کرے گا۔ نمبر 1 اللہ کے بندوں میں سے اپنا ایک طے شدہ حصہ ضرور لے گا۔ نمبر 2 انہیں گمراہ ضرور کرے گا۔ نمبر 3 ان کے اندر بری خواہشیں اور بری آرزویں ضرور پیدا کرے گا۔ نمبر 4 ان کو اپنے مویشیوں کے کان پھاڑ دینے کے لیے کہے گا۔ اور پھر نمبر 5 اور ان کو ایسا بہکائے گا کہ وہ اللہ کی بنائی چیزوں کی شکل و صورت و حقیقت کو بگاڑ دیں گے۔ آج دیکھیں اگر ہم تو انسان یہ 5واں جو پوائنٹ ہے اس میں بہت ایسا کر رہا ہے کہ انسان قدرتی چیزوں کی اس نے شکل کو صورت کو بہت بگاڑ دیا، چاہے جینیٹک انجینئرنگ کے نام پر یا کسی اور طرح سے، یا حتیٰ یہ کہ جو ہم وائرس اور بیکٹیریا نئے نئے بنا رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات کی شکل بگاڑنا ہے۔ نساء 122 صرف خواہش کرنے اور کہنے سے کوئی انسان یا قوم بہتر نہیں بنتی،
چاہے وہ مسلمان قوم ہو یا غیر مسلم قوم ہو، بلکہ عمل سے انسان اچھا یا برا بنتا ہے۔ ہم اگر صرف یہ سوچتے رہیں کہ ہم اچھے بن جائیں گے، خواہش کریں، تو اس سے ہم نہیں بن پائیں گے اچھے۔ نساء آیت نمبر 125، اس سے بہتر دین اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے پوری طرح جھک جائے، پوری طرح تسلیم ہو جائے، سبمٹ ہو جائے اور نیک عمل کرے اور حضرت ابراہیم کے راستے پر چلے۔ نساء 125، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ نساء 128، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا چھوڑ دینے کا ڈر ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ وہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ دیکھیے اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر مرد کو یہ ڈر ہو کہ عورت اس کا کہنا نہیں مانے گی، وہاں پہ نشوز کا لفظ استعمال ہوا تھا، یعنی ایک طریقے سے نفرت یا بد دلی، وہ سب نشوز میں شامل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر الٹا ہے، اگر کسی عورت کسی بیوی کو یہ لگے کہ اس کا شوہر اس سے نفرت کرے گا یا اس کی طرف اب راغب نہیں رہے گا، بد دلی کا اظہار کرے گا، تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ دونوں کسی بات پر سمجھوتا کر لیں کہ بھائی ہم اتنا اپنا حصہ چھوڑ رہے ہیں لیکن ہم ساتھ رہیں گے۔ اولڈ ایج میں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ میاں بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لیکن قرآن چاہ رہا ہے کہ بڑھاپے میں بھی، اولڈ ایج میں بھی شادی بچی رہے اور رشتہ ازدواج باقی رہے۔ نساء 128، میل ملاپ بہت اچھی چیز ہے، والصلح خیر، میل ملاپ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ میل ملاپ، چھوٹا لیول کیا ہے میل ملاپ کا کہ فیملی کے اندر، اور بڑا لیول کیا ہے کہ دو کمیونٹیز کے اندر، انسانوں کے بیچ میں۔ نساء آیت نمبر 128 پھر سے، اور یہ کہا جا رہا ہے اس میں کہ اللہ نے ہر انسان کی طبیعت میں تھوڑی بہت کنجوسی یا لالچ رکھا ہے۔ یہ بات ہم خوب سمجھ لیں کہ ہم اندر سے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، ہم اپنا فائدہ پہلے چاہتے ہیں، اور یہ بات اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، وہ کبھی آپ سوچئے گا کہ اگر انسان اپنے سے محبت نہ کرتا تو پھر وہ کیا کرتا۔ لیکن اس آیت کے کنکلوڈنگ ورڈز بھی بہت ضروری ہیں کہ ہم جانیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس میں ہم سے کہا گیا تقویٰ کے لیے اور نیکی کرنے کے لیے، یعنی آیت کے شروع میں عورت اور شوہر، بیوی اور شوہر کے بیچ سمجھوتے کی بات کی گئی، لیکن آیت کے آخر میں کہا گیا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، نیکی کرو، یعنی کل ملا کر کے شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں اور اللہ سے ڈریں، روز قیامت اللہ ان سے سوال کرے گا۔ نساء آیت نمبر 129، اے لوگوں اگر تم چاہو تب بھی اپنی بیویوں کے بیچ پوری طرح انصاف نہیں کر سکتے۔ جس انسان کی کئی بیویاں ہیں وہ ان کے ساتھ محبت میں انصاف نہیں کر سکتا، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم اپنی بیویوں میں سے ایک سے اتنی محبت کرنے لگو کہ دوسری کو ادھر میں لٹکا چھوڑ دو۔ ہاں ٹھیک ہے کہ انسان چاروں بیویوں سے، اگر کسی کے پاس چار ہیں، چاروں سے برابر محبت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک سے اتنی محبت کی کہ دوسری کو یا بقیہ کو ایک دم چھوڑ دیا، نہیں، توجہ رکھنی چاہیے۔ نساء آیت نمبر 130، کبھی کبھی شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہونا بھی رزق یا روزی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ بڑی غضب کی آیت ہے واقعا۔ نکاح کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ نکاح کرنے سے رزق بڑھتا ہے، روزی بڑھتی ہے، اور یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دونوں میاں بیوی بالکل نہیں بن رہی ہے اور طلاق ہے، تو اس طلاق میں بھی، طلاق جدا ہونے سے بھی ہو سکتا ہے روزی اور روٹی بڑھ جائے اور جو گھر میں منحوسیت پھیلی ہے وہ دور ہو جائے۔ نساء 135، اے مومنو انصاف سے کام لو اور اللہ کی خاطر سچی گواہی دو، چاہے وہ گواہی خود تمہارے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نساء 137، جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور پھر ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے اور اس کے بعد اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، انہیں اللہ نہ تو معاف کرے گا نہ ہی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ایسا ہوا ہے بہت پیغمبر کے بھی زمانے میں اور جناب موسیٰ کے زمانے میں کہ لوگ پہلے ایمان لاتے تھے، پھر کافر ہو جاتے تھے، پھر ایمان لاتے تھے، پھر کافر ہو جاتے تھے۔ یہ کھیل بنا لیا تھا گویا لوگوں نے، تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو نہ تو اللہ معاف کرے گا نہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ پھر آیت نمبر 139،
جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ایسا کر کے عزت پانے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ جان لیں کہ عزت کا مالک تو بس اللہ ہے۔ یہ آیت آج کے دور میں بڑی ریلیونٹ ہے۔ آج ہمارے درمیان کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ غیروں کو جا کر کے اپنا سرپرست بنائیں اور ایسا کر کے مقام، شہرت، عزت، پوسٹ، عہدہ پا جائیں، تو وہ ایسے لوگ جان لیں کہ ساری عزت کا مالک اللہ ہے۔ نساء آیت نمبر 140۔ اے مسلمانوں، جس جگہ پر اللہ کی نشانیوں جیسے کہ اس کے پیغمبروں، کتابوں یا اماموں وغیرہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں تب تک نہ بیٹھو جب تک کہ بات چیت کا موضوع یعنی ٹاپک بدل نہ جائے۔ تو جہاں پر بھی اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا وہاں پر ہم کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نساء 141۔ اللہ نے کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دیا ہے، یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ کافر لوگ مومنوں پر حاوی ہو جائیں، اس لیے مومنوں کو اپنے ایفرٹس کرنے چاہیے تاکہ وہی ہر فیلڈ میں آگے رہیں۔ نساء آیت نمبر 142۔ منافقوں یعنی وہ لوگ کہ جو دل سے کچھ اور زبان سے کچھ، جو دل سے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، تو منافقوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی نماز بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ بڑی ہی خطرناک آیت ہے۔ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں خود لرز جاتا ہوں اندر سے، کیونکہ اکثر موقع پر میں آپ کو نہیں کہتا میری نماز بے دلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ ہوتی، پھر لگتا ہے کہ اس کا مطلب میں اندر سے ابھی بھی پورے طور سے مومن نہیں ہوں۔ اللہ نے ایک پیمانہ دیا ہے ہمیں چیک کرنے کے لیے کہ ہم خود کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نماز بے دلی سے پڑھتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں، تو ہم پھر کیسے ہیں، یا پھر دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر ہم دراصل خدا نہ کرے نعوذ باللہ منافق ہیں۔ نساء آیت نمبر 144۔ اے مومنو، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ کئی بار قرآن میں یہ بات دہرائی ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ نساء آیت نمبر 145۔ قیامت کے دن منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ تو منافقین وہی جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، جو دل سے کافر اور زبان سے مسلمان ہوتے ہیں، وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ نساء آیت نمبر 147۔ جب تک لوگ اللہ کو مانتے رہیں گے اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ آیت آج ہمارے لیے بڑی ہی ریلیونٹ ہے اور بڑا معنی رکھتی ہے۔ لوگ اکثر کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کورونا وائرس جو چلا ہے یہ عذاب خدا ہے۔ نہیں معلوم مجھے کہ عذاب ہے یا نہیں، لیکن میں آیت پڑھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک لوگ اللہ کو مانتے رہیں گے اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 147۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے رہیں، مومن رہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ جو موجودہ سچویشن ہے یہ امتحان خدا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اپنی ہی کچھ جو غلطیاں یا ہماری اپنی جان بوجھ کر کیے گئے کچھ ظلم جو ہیں ان کا نتیجہ ہو، نہیں معلوم یہ کیا ہے، لیکن یہ اللہ سے دعا ہے کہ اگر ہمارے کوئی گناہ بازی میں تھے ان کو ہم ساری انسانیت کے گناہ کو معاف کرے، اور چند ظالموں کی وجہ سے تمام انسانیت کو سزا نہ ہونے پائے، نہ ملنے پائے، ایسا کرے۔ آپ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے گا، خاص طور سے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، اپنی زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہے ہیں، دعا کیجیے گا اللہ انہیں شفا دے۔ ایک اور گزارش آپ سے ہے کہ آج کی جو رات ہے، یعنی 4 اپریل اور 5 اپریل کی درمیانی شب میں ہی میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص میرے والد مرحوم جناب سید احتشام علی صاحب ابن سید طاہر حسین صاحب کی روح کے لیے ایصال فرما دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔